يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرم تعامل کے دوسرے باب حروف جر کے سبق نمبر 49 میں خوش آمدید. آج کے اس سبق کے اندر ہم قسم کے پہلے حکم کی ترکیب کو پڑھیں گے. شرم تعامل کا دوسرا باب ہے حروف جر. سبق نمبر 49 ہے قسم کے پہلے حکم کی ترکیب. پہلا حکم آپ نے گزشتہ سبق میں پڑھ لیا ہے. میں ساری تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھا چکا ہوں. آج کے سبق کے اندر ہم نے صرف اور صرف اس کی ترکیب کرنی ہے. ترکیب میں آپ یہ دیکھیں، ایک جملہ یہ ہے اعلم انہ لا بد للقسم من الجواب. یہ ایک مکمل جملہ ہے، جملہ انشائیہ ہے. تو جان لے قسم کے لیے جواب قسم کا ہونا ضروری ہے. اس کے بعد فَإِنْ كَانَ جَوَابُهُ جُمْلَةً اسْمِيَّةً، یہ شرط ہے، یہ ایک شرط ہے، ٹھیک ہے. اگر اس کا جواب قسم جملہ اسمیہ ہو. اس کے بعد آگے دیکھیں یہ دوسری شرط ہے فَإِنْ كَانَتْ مُثْبَتَةً، اگر جواب قسم جملہ مثبت ہو. یہ شرط ہے. تو اس کی جزا کیا ہے؟ اس کی جزا یہ ہے وجب ان تکون مصدرۃ بإن او لام الابتداء، یہاں تک یہ اس کی جزا ہے. یہ شرط ہے مثبتتاً اور یہ اس کی جزا ہے. شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر پھر یہ اوپر والا شرط تھا اب اس کی جزا بنا دے. اور یہ جو آگے ہے، آگے اس کی مثالیں ہیں واللہ ان زیدن قائم واللہ لزید قائم. یہ مثالوں کی آپ نے ترکیب علیحدہ کرنی ہے. اس کے بعد آگے دیکھیں وَإِنْ كَانَتْ مَنْفِيَةً، اور اگر جملہ کیا ہو؟ منفی ہو. یہ تھا نا فَإِنْ كَانَتْ مُثْبَتَةً، یہ شرط بنائی تھی اور ہم نے یہ اس کی جزا بنائی تھی. شرط جزا بنا کر پھر آپ بنائے اس کو معطوف علیہ، اور اس کے بعد یہ دوبارہ پھر ایسے ہی بنائے وَإِنْ كَانَتْ مَنْفِيَةً، یہ بن جائے گی شرط، اور كَانَتْ مُصَدَّرَةً بِمَا وَلَا وَإِنْ، یہاں تک بن جائے گی اس کی جزا. شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر پھر اس کے اوپر اس کا آ جائے گا عطف، معطوف علیہ معطوف مل کر پھر یہ جزا بن جائے گی اس شرط کی فَإِنْ كَانَ جَوَابُهُ جُمْلَةً اسْمِيَّةً. تو خلاصہ یہ نکلے گا کہ اس میں ایک تو پہلے شرط ہے، پھر اس کی جزا ہے، پھر جو اس کی جزا ہے ان دونوں کے آگے ایک ایک شرط اور ایک ایک جزا ہے. پہلی شرط یہ ہے فَإِنْ كَانَ جَوَابُهُ جُمْلَةً اسْمِيَّةً، اور یہ پھر پورا جملہ بن جائے گا اس کی جزا. اور پھر یہ دوسری شرط یہ جزا، اس کے بعد یہ شرط اور یہ جزا. اب ہم اس کی مزید تفصیل کے اندر چلتے ہیں. اعلم فعل، انت ضمیر اس کا فاعل ہے، انا حرف مشبہ بالفعل، ہو ضمیر اس کا اسم ہے. اور یہ جو اسم ہے یہ ضمیر شان ہے، کیونکہ ضمیر کے لیے پیچھے مرجع کا ہونا ضروری ہوتا ہے. جس ضمیر کا پیچھے مرجع نہ ہو اس کو ضمیر شان کہا جاتا ہے. تو یہ ضمیر شان ہے. لا نفی جنس کا ہے، بدا اس کا اسم ہے. لام حرف جر، قسم مجرور، جار مجرور مل کر اس کو بدا کے متعلق کریں. من حرف جر، جواب مجرور، جار مجرور مل کر ثابت ان کے متعلق ہو کر پھر یہ لا نفی جنس کی آپ خبر بنا دیں. ظرف مستقر بنانے کے بعد آپ اس کی خبر بنا دیں. لا نفی جنس اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر پھر ان حروف مشبہ بالفعل کی خبر، ان حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر پھر یہ اعلم کا بن جائے گا مفعول. اعلم فعل، انت ضمیر فاعل، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ بن جائے گا. آگے دیکھیں فا تفصیل کے لیے ان حرف شرط کانا فعل ناقص، جواب مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر کانا کا اسم، جملتاً موصوف، اسمیتاً اس کی صفت، موصوف صفت مل کر پھر یہ بن جائے گی کانا کی خبر. کانا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا شرط. یہ شرط بن گیا. اب اس کے بعد ہم نے آگے جانا ہے. اس کو میں نے آپ کو بتایا، اس کو آپ نے دوبارہ شرط بنا کے اس کو آپ نے جزا بنا دینا ہے. دیکھیں ذرا دوبارہ ایسے ہی فا تفصیلیہ ان حرف شرط کانت فعل ناقص، اس میں ہیہ ضمیر بنے گا اسم. اب یہ جو ہیہ ضمیر اسم بنے گا نا، یہ ہیہ ضمیر لوٹے گا اس کی طرف، جملہ اسمیہ کی طرف، کیونکہ یہ جملہ اسمیہ کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ وہ جملہ اسمیہ اگر کیا ہو؟ مثبتتاً جملہ مثبتہ ہو. تو ہیہ ضمیر بن جائے گا اس کا اسم، مثبتتاً یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، اس کے اندر ہیہ ضمیر بنے گا اس کا نائب فاعل. ہیہ ضمیر اپنے اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر یہ بن جائے گی کانت فعل ناقص کی خبر. کانت فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر پھر یہ بن جائے گا شرط، اور اگلا جملہ بن جائے گا اس کی جزا. یہ شرط تک مکمل ہو گیا. اب جزا کو دیکھیں. یہ واجبہ واجب ہے. کیا واجب ہے؟ یہ واجب ہے ان تکون مصددۃ بإن او لام الابتداء. واجب یہ ہے کہ وہ صادر ہو انا کے ساتھ یا لام ابتدا کے ساتھ. تو یہ سارا بن رہا ہے اس کا فاعل، واجبہ کا فاعل بن رہا ہے. واجبہ فعل، یہ پورا جملہ یہاں تک یہ بنے گا اس کا فاعل. فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر
پھر یہ جو پیچھے والا جملہ شرط تھا اس کی جزا آپ نے بنانا ہے. لیکن پہلے ہم اس کو مزید کھول دیتے ہیں. وجبہ فعل ہے, آگے دیکھیں ان مصدر یہ ہے. ان مصدر جو ہوتا ہے نا یہ ایک جملے کے اوپر داخل ہوتا ہے, اس پورے جملے کو ایک مصدر کی تعویل کے اندر کر دیتا ہے. جیسے یہ پورا جملہ ہے تکون مصدرتن بینا والعامل ابتدائی, اس پورے جملے کو اس نے ان نے آ کر مصدر کی تعویل میں مفرد کے اندر آگے کر کے اس نے وجبہ کا فاعل بنا دینا ہے. آگے دیکھیں تکون فعل ناقص, اس میں تکون فعل ناقص ہی ضمیر اس کا اسم, مصدرتن دوبارہ ایسے ہی فعل اسم مفعول کا صیغہ ہے, اس میں ہی ضمیر اس کا نائب فاعل ہوگا, با حرف جر, انا یہ معطوف علیہ, او حرف عطف, لام مضاف, ابتدا مضاف الیہ, مضاف مضاف الیہ سے مل کر پھر یہ بنے گا معطوف, معطوف علیہ معطوف مل کر با جار کا مجرور, جار مجرور مل کر آپ نے اس کو مصدرتن کے متعلق کر دینا ہے. مصدرتن اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر یہ تکون فعل ناقص کی خبر, تکون فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر ان مصدر کی تعویل میں ہو کر وجبہ کا فاعل, وجبہ فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر یہ جزا بن جائے گی پیچھے والی شرط والے جملے کی, اور شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر پھر آپ اس کو بنا دیں معطوف علیہ. مثال کو بھی فی الحال رہنے دیں, آگے چلے. آگے بھی ایسے ہی ہے, واو حرف عطف, ان حرف شرط, کانت فعل ناقص, ہی ضمیر اس کا اسم, منفیتن, یہ دوبارہ آپ ایسے ہی بنائیں گے. یہ تو تھا نا مثبتتن, یہ مفعول کا صیغہ تھا, منفیتن یہ مفعول کا صیغہ نہیں ہوگا, یہ ہوگا فاعل کا صیغہ, لیکن اس کے اندر بھی ہی ضمیر اس کا فاعل ہوگی. کانت فعل ناقص, ہی ضمیر اس کا اسم, اور یہ منفیتن یہ پورا جملہ ہو کر پھر یہ کانت فعل ناقص کی خبر, کانت فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر یہ بن جائے گا شرط, اور یہ دوبارہ کانت مصدرتن بما ولا وائن یہ بن جائے گی اس کی جزا. میں اس کی بھی ترکیب کر دیتا ہوں. کانت فعل ناقص, ہی ضمیر اس کا اسم, مصدرتن دوبارہ اسم مفعول کا صیغہ, اس میں ہی ضمیر اس کا نائب فاعل, با حرف جر, ما معطوف علیہ, واو حرف عطف, لا معطوف علیہ, واو حرف عطف, ان معطوف, یہ سارے معطوف علیہ معطوف مل کر با جار کا مجرور, جار مجرور مل کر آپ اس کو مصدرتن کے متعلق کریں. مصدرتن جو اسم مفعول کا صیغہ ہے آپ نے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کانت فعل ناقص کی خبر, کانت فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر پھر یہ جزا بن جائے گی ان کانت منفیتن کی, اور کانت منفیتن یہ شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر یہ بنے گا معطوف بنے گا اس جملے کا, اور یہ معطوف علیہ معطوف مل کر پھر اس کو آپ جزا بنا دیں اس پیچھے والے جملے کی, ان کانا جوابہ جملتن اسمیتن, اور یہ پھر پورا جملہ اپنے شرط اور اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو جائے گا. اب مثالیں ہیں, مثالوں کی ترکیب بھی دیکھ لیں, آسان ہے. نحو مضاف, واو قسمیہ, لفظ اللہ قسم, حرف قسم اپنے قسم سے مل کر یہ بن جائے گا قسم, اور یہ بن جائے گی اس کی جواب قسم. ان حرف مشبہ بالفعل, زیدن اس کا اسم, قائم اس کی خبر, مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جواب قسم, قسم اپنے جواب قسم سے مل کر جملہ قسمیہ ہو کر نحو مضاف کے لیے مضاف الیہ, مضاف مضاف الیہ سے مل کر مثالہ مبتدا کی خبر. آگے بھی ایسے ہی ہے, لفظ اللہ یہ بن جائے گا قسم, لام یہ ابتدا کے لیے, زیدن, زیدن مبتدا, قائم خبر, مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر قسم کے لیے جواب قسم, قسم اپنے جواب قسم سے مل کر جملہ قسمیہ ہو کر پھر دوبارہ ایسے ہی اس کا عطف ہو جائے گا واللہ کے اوپر. آگے بھی دیکھ لیں, نیچے بھی ایسے ہی ہے. واللہ, واو حرف قسم ہے, لفظ اللہ وہ اسم ہے جس کے اوپر قسم اٹھائی جا رہی ہے, یہ بن جائے گا قسم. آگے ما مشابہ بلیسا, زیدن اس کا اسم, قائمن اس کی خبر, ما مشابہ بلیسا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر قسم کے لیے جواب قسم, قسم اپنے جواب قسم سے مل کر جملہ قسمیہ ہو جائے گی. اور آگے دیکھیں, واللہ لا زید فی الدار ولا عمرو, واللہ یہ بن جائے گا قسم, اور لا نفی جنس کا ہے, زید معطوف علیہ, واو حرف عطف, لام زائدہ, عمرو معطوف, معطوف علیہ معطوف مل کر لا نفی جنس کا اسم, اور یہ فی الدار جار مجرور مل کر ثابتن وغیرہ کے متعلق ہوگا لا نفی جنس کی خبر, لا نفی جنس اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر قسم کے لیے جواب قسم, قسم اپنے جواب قسم سے مل کر جملہ قسمیہ ہو کر پھر یہ دوبارہ ایسے ہی نحو مضاف کے لیے مضاف الیہ بن جائے گا. واللہ یہ بھی ایسے ہی ہے, یہ قسم بن جائے گا. ان یہ حرف ہے, زید مبتدا, قائم خبر, مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر پھر یہ قسم کے لیے جواب قسم بن جائے گا, اور پھر اس ترتیب سے جملہ قسمیہ بن جائے گا.